میں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا. تو میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس شخص کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، جنگل کے اندر بیابان، اور وہ شخص گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. کہتے کہ میں اس کے پاس پہنچا، جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کدھر جا رہا ہے اور یہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے؟ اس عاشق رسول نے کہا، عاشق مدینہ نے کہا، عاشق مکہ نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. جذبہ ہونا تو پھر ہاتھ پاؤں نہیں نہ بھی ہوں تو بندہ پہنچ جاتا ہے. تو کہتے میں نے اسے پوچھا کہ تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا اسحاق، بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو رب تعالیٰ مجھے یہاں تک پہنچا سکتا ہے کیا وہاں نہیں پہنچا سکتا؟ سبحان اللہ. یہ اسحاق بن خواص کہتے ہیں کہ میں جب مکہ المکرمہ میں پہنچا تو جب میں خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے وہ خانہ کعبہ کا گھسٹ گھسٹ کے طواف کر رہا تھا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، جسے بلایا ہے سرکار نے، جسے بلایا ہے آقا نے، وہی مدینے جا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے. جب بخار نے زور پکڑا تو آپ نے اسی حالت میں بھی حاضری کا قصد کیا، ارادہ کیا. علماء نے آپ کو منع کیا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ابھی آپ سفر نہ کریں. تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے ایک عاشق مدینہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے. فرماتے ہیں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا تھا. اگر معاذ اللہ حج تو کر لیا لیکن حاضری دربار رسالت نہ کر سکا تو حج کا کچھ لطف نہ آئے گا. تو آپ سے جب زیادہ اصرار کیا لوگوں نے، علماء کرام نے، کہ آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک پڑھی، کہا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی. فرمایا تم ایک بار تو زیارت، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ایک بار تو زیارت کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں
کہ عمر میں کتنے ہی حج کیے، زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت لازمی ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ لوں اور روضہ اقدس پر نگاہ پڑے اور وہیں میرا دم نکل جائے۔ اللہ پھر اسلامی بھائیوں، یہ ہیں عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عاشق رسول کہ جو بیماری کی حالت میں بھی حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دینا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ لوگوں کو یوں پاک و صاف کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ صاف کر دیتی ہے۔ اللہ، آئیے اور سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں۔ اللہ، مزید سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات ظاہری کے بعد حج کیا پھر میری قبر مبارک کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ روضہ رسول پر جاتا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جاتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ آئیے سنیے مبلغ اسلام شیخ شعیب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سرور مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کرنے کے لیے 10 کرامات ہیں، 10 عزتیں ہیں جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ پہلی اس کو یہ فضیلت ملے گی، برکت ملے گی کہ وہ بلند مرتبہ ہو جائے گا، حصول مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی، وہ ہلاکت و بربادی میں امن میں رہے گا، عیوب و نقائص سے پاک ہو جائے گا، اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا اور مشرق و مغرب کے رب کی رحمت اسے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کتنی الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے مدینہ منورہ حاضری دینا کہ شفاعت سے بھی حصہ ملتا ہے، اور پھر مدینے کی حاضری یہ بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، یہ بندے کے اعمال کو جو ہے نا وہ دھو ڈالتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئیے مزید سنیے کہ جیسے ہم مدینہ شریف کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا بھی چاہیے کہ میرا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، میرے لیے بھی حاضری کی دعا کرنا۔ تو سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ میں لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یا مفتی صاحب نے بڑی توجہ دلائی ہے کہ یہاں جان سے مراد وہ زندگی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، بلکہ یہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمیں بھی سفر مدینہ، سفر حج عطا فرمائے۔ آئیے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مدینہ شریف جانا، وہاں کی زیارت کرنا، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اپنے زمانے کا یہ حکمران تھا، حکومت چلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی شخص کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہے۔ تو مروان نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب مروان نے دیکھا تو وہ شخص جو آپ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ
حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ دین پر اس وقت آنسو نہ بہانا جب اس کی ذمہ داری لائق و اہل کے پاس ہو، دین پر اس وقت آنسو بہانا جب اس کی ذمہ داری نالائق و نااہل کے پاس ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، اور بھی عاشقان رسول سفر مدینہ کے لیے جاتے رہتے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز، اپنا نرالا جو ہے نا وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ آئیے سنیے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ سنتے ہیں۔ جب آپ سفر مدینہ پر گئے تو آپ نے ایک قصیدہ لکھا، ایک قصیدہ پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، تو وہ میری طائف بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی۔ اب میں بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کا شرف حاصل کریں۔ یہ آپ نے شعر پڑھے، جیسے یہ شعر ختم ہوئے قبر انور سے دست مبارک باہر آ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دست انور کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے ایک اور عاشق رسول کا واقعہ سنیے۔ سید پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ، بڑا نام ہے ان کا، بڑے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے، تو آپ کے ایک مرید نے مدینے کے کتے کو ڈھیلا مار دیا۔ اب جب اس کو چوٹ لگی تو وہ چیخا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو پوچھا مریدین سے کہ اس کو کس نے مارا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ حضرت انہوں نے مارا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کتے سے معافیاں مانگنے لگ گئے کہ آپ میرے مرید کو اس غلطی پر معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھنا ہوا گوشت منگوایا اور اس کو دودھ پلایا، اسے کھانا کھلایا اور اس سے معافی چاہتے رہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کو جہاں مفروضہ ہے کہ لو جی مدینے کے کتے کے ساتھ اتنا ادب۔ اصل میں یہ کتا جو نا وہ عام کتا نہیں، یہ مدینے کا کتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی تو کتے کا ذکر ہے نا، وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ کتا بھی تو جنت میں جائے گا نا۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں ایک اونٹنی کا بھی ذکر ہے، وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ تو پتہ چلا کہ جب نسبت کسی اچھے سے ہو جائے نا تو پھر بندے کی جو ہے نا وہ قدر بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مدینہ شریف جائیں تو پھر وہاں کی ہر 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 چیز کا ادب بھی کریں، ہر چیز کا جو ہے نا وہ لحاظ بھی رکھیں۔ وہاں کے جو ہے نا جو مخلوق ہے، وہاں کے جو بھی جانور ہیں ان کو بھی ایذا دینے سے بچیں، وہاں جو ہے وہ جا کر انسانوں کو بھی ایذا دینے سے بچیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور عاشق رسول کا واقعہ سنتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہڈی ٹوٹی نا تو جہاں درد ہو رہا تھا اس جگہ کو چوم لیا, کہا کہ اے مدینے کے درد, تیری جگہ میرے دل میں ہے, تو نے مجھے یار کے دروازے سے ملا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ درد اسی کو غائب ہو گیا, اور میں 17 دن کے بعد ہاسپٹل میں جا کے میں نے ایکس رے کروایا تو ہڈی جو تھی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے, ان کے درمیان فاصلہ تھا, لیکن کہتے کہ میں نے علاج نہیں کروایا. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس طرح تو نے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑی, یا رسول اللہ میری کلائی بھی جوڑ دیجیے. جس طرح یا رسول اللہ آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا بازو جوڑا, یا رسول اللہ میرا بازو بھی جوڑ دیجیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور پھر میں اس ہاتھ سے کام کاج کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں, واقعی بڑی سعادت کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا. اب حاضری تو دینی ہے, لیکن دینی کس طرح ہے, اس کے کچھ آداب بھی ہیں. چند آداب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جو مولانا مفتی امجد علی اعظمی نے روزہ رسول پر حاضری کے آداب بیان کیے ہیں, ہمیں بھی کبھی حاضری کا موقع ملے تو ہم نے بھی انشاءاللہ ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جا رہے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حاضری مدینہ کے وقت بڑا گھوم کر قدم رکھیں, کہ بڑی وہ نازک جگہ ہے, وہاں بڑی جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ چلنا اور احتیاط سے باتیں کرنا یہ بڑا ضروری ہے. کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی بے ادبی والا جملہ نہ زبان سے نکل جائے, کوئی بے ادبی کا جو ہے نا وہ قدم نہ اٹھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے روٹھ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرو. بعض لوگ جاتے ہیں یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ چلیں یار وہاں سے کھجوریں خریدیں گے, وہاں سے فلاں بھی کریں گے, وہ فلاں سے ملنا بھی ہے, اس سے مل لیں گے, فلاں یہ بھی کام کریں گے. نہیں, یہاں سے چلیں تو ایک ہی نیت لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. پھر ساتھ میں ضمن کچھ اور کام ہو گئے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں سے نیت خاص زیارت اقدس کی ہو. اور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ حج کے لیے جائے تو پھر حج کر کے مدینہ منورہ لازمی حاضر ہو, اور اگر مدینہ منورہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت کے حج کو جانا یہ سخت محرومی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جب جہاں سے گزرے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے. جس قدر مدینہ منورہ قریب سے قریب آتا جائے اپنے شوق و ذوق کو بڑھاتا جائے, اور جب حرم مدینہ آئے بہتر یہ ہے کہ پیدل ہو, روتے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, آنکھیں نیچی کیے, درود پاک کی کثرت کرتا ہوا, ہو سکے تو ننگے پاؤں چلتا ہوا دربار رسالت میں پہنچے. اللہ نے لکھا ہے نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سب کا موقع ہے اور جانے والے. سبحان اللہ. اور جب صدقہ
وقت خوب درود و سلام پڑھے، خوب درود و سلام کی کثرت کرے، اور پھر جب حاضری کا وقت آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی ہے، تو اب جو ہے نا وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس سے پہلے غسل کر لے، خوشبو لگا لے، خوب درود پاک پڑھے، سرما لگائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جب در مسجد پر حاضر ہو تو صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہریں، جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کی اجازت مانگتے ہیں، ایسے اجازت مانگیں، اور پھر بسم اللہ کہہ کر اپنا سیدھا قدم آگے بڑھائیں اور مسجد میں داخل ہوں۔ اس وقت ادب اور تعظیم یہ فرض ہے۔ مسلمان کا دل جانتا ہے کہ آنکھ، کان، زبان، پاؤں، دل یہ سب خیال غیر سے پاک ہوں، مسجد کے نقش و نگار نہ دیکھے اس وقت۔ اب تو سیدھا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، ہاتھوں کو باندھے، ہو سکے تو روتے ہوئے، اور درود پاک پڑھتا ہوا حاضر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور مواجہ شریف پر جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف وہاں حاضری دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے 4 ہاتھ دور نماز کی طرح ہاتھ بن کے چہرے انور کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ یہ کھڑا ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تصور میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں۔ آپ حاضری جو بھی دینے آتا ہے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، بلکہ اس کی دل کی کیفیت سے بھی آپ واقف ہیں۔ وہاں مبارک جالی وغیرہ کو چھونے یا بوسہ وغیرہ دینے سے بچیں کہ یہ خلاف ادب ہے، بلکہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر اب جو ہے وہ حاضری دے۔ اور سبحان اللہ، اگر وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی کلام آتا ہو، سلام پیش کرنا ہو تو خوب توجہ کے ساتھ سلام پیش کرے۔ السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا اصحابی و امتی اجمعین۔ اس طرح جو ہے وہ کچھ الفاظ جو ہے وہ عرض کرے، اور بار بار وہاں پر شفاعت کا سوال کرنے کا علماء کرام کہتے ہیں کہ بار بار عرض کرے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ تو سبحان اللہ، ہمارے یوسف بھائی الحمدللہ حاضری مدینہ کے لیے جا رہے ہیں۔ عاشقان مدینہ کے بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ وہ کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو مدینہ منورہ میں کسی سواری پر ہی نہیں سوار ہوتے تھے، پیدل ہی چلا کرتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں بھی بڑے احتیاط سے رکھا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت پوچھا کہ حضرت اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ تو فرمانے لگے پتہ نہیں کس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں اور میرا پاؤں اس کے اوپر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ ادب نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ کلام بھی سنتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب ہو، ہم بھی وہ احرام باندھ کے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا نا، میں سنا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدینہ منورہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔